بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے بھارت اور چین کے درمیان تنازع کے حوالے سے۔ بھارت اور چین کے درمیان تنازع آخر کیا ہے اور کیا بھارت اور چین کے درمیان بڑے فوجی ٹکراؤ کا خدشہ ہے؟ بھارت اور چین کی افواج مشرقی لداخ میں حقیقی کنٹرول لائن پر متعدد مقامات پر ایک دوسرے کے سامنے آ گئی ہیں، جس کی وجہ سے 2017 کے ڈوکلام بحران کی طرح ایک بڑے فوجی ٹکراؤ کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ انڈیا اور چین کا سرحدی تنازع بہت پرانا ہے اور سن 1962 کی جنگ کے بعد یہ مزید پیچیدہ ہو گیا ہے۔ انڈیا اور چین کے درمیان 3488 کلومیٹر کی مشترکہ سرحد ہے۔ یہ سرحد جموں و کشمیر، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، سکم اور اروناچل پردیش میں انڈیا سے ملتی ہے۔ قریب 3500 کلومیٹر طویل مشترکہ سرحد کی حدیں کیا ہونی چاہیے؟ اس معاملے پر دونوں ہمسایہ ممالک یعنی چین اور انڈیا نے سن 1962 میں ایک جنگ بھی لڑی، لیکن کوئی تصفیہ پھر بھی نہ ہو سکا۔ ناقابل رسائی علاقے، غیر حتمی سروے اور برطانوی سامراجی دور کے نقشے نے اس تنازع کو مزید پیچیدہ بنا دیا۔ دنیا کی دو بڑی اقتصادی طاقتوں کے درمیان سرحد پر کشیدگی ان کے اپنے اور پوری دنیا کے لیے تشویش کا باعث ہے۔ اس سرحد کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: مغربی سیکٹر یعنی جموں اور کشمیر، مڈل سیکٹر یعنی ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ، اور مشرقی سیکٹر یعنی کہ سکم اور اروناچل پردیش۔ بہرحال انڈیا اور چین کے درمیان سرحد کی مکمل حد بندی نہیں ہوئی اور جس ملک کا جس علاقے پر قبضہ ہے اسے لائن آف ایکچوئل کنٹرول کہا گیا ہے۔ تاہم دونوں ممالک ایک دوسرے کے علاقے پر اپنا علاقہ ہونے کا دعویٰ کرتے رہے ہیں، جو کشیدگی کا باعث بھی رہا ہے۔ انڈیا مغربی سیکٹر میں اکسائی چین پر اپنا دعویٰ کرتا ہے، لیکن یہ خطہ اس وقت چین کے کنٹرول میں ہے۔ سن 1962 کی جنگ کے دوران چین نے اس پورے علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ دوسری جانب چین مشرقی سیکٹر میں اروناچل پردیش پر اپنا دعویٰ کرتا ہے۔ چین کا کہنا ہے کہ یہ جنوبی تبت کا ایک حصہ ہے۔ چین تبت اور اروناچل پردیش کے درمیان میک موہن لائن کو بھی قبول نہیں کرتا۔ مجموعی طور پر چین اروناچل پردیش میں میک موہن لائن کو قبول نہیں کرتا اور اس نے اکسائی چین کے متعلق انڈیا کے دعوے کو مسترد کر دیا ہے۔ برطانوی نوآبادیاتی انتظامیہ نے یہ میک موہن لائن کھینچی تھی، جس نے برطانوی بھارت اور تبت کے درمیان سرحدی علاقے کو تقسیم کر دیا تھا۔ چین کے نمائندے شملہ کانفرنس میں موجود تھے، لیکن انہوں نے اس معاہدے پر دستخط کرنے یا اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ تبت چینی انتظامیہ کے تحت ہے، اس لیے تبت کو دوسرے ملک کے ساتھ سمجھوتا کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ سن 1947 میں آزادی کے بعد بھارت نے میک موہن لائن کو سرکاری سرحدی لائن کا درجہ دے دیا تھا۔ اگرچہ 1950 میں تبت پر چینی کنٹرول کے بعد بھارت اور چین کے درمیان یہ لائن ایسی متنازع سرحد بن گئی تھی جس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوا تھا۔ چین میک موہن لائن کو غیر قانونی، نوآبادیاتی اور روایتی قرار دیتا ہے، جبکہ بھارت اسے بین الاقوامی سرحد کی حیثیت سے دیکھتا ہے۔ بھارت کی آزادی کے بعد سن 1954 میں بھارت اور چین کے درمیان تبت کے علاقے میں تجارت اور نقل و حرکت کے لیے ایک معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کے بعد بھارت نے سمجھا کہ اب سرحدی تنازع کی کوئی اہمیت نہیں رہی اور چین نے اس کی تاریخی حیثیت کو قبول کر لیا ہے۔ سن 1962 میں چین اور بھارت کے درمیان جنگ ہوئی۔ مہینہ بھر جاری رہنے والی اس جنگ میں چینی فوج بھارتی علاقوں لداخ اور اروناچل پردیش میں بھی گھس گئی تھی۔ تاہم بعد ازاں چینی فوج حقیقی کنٹرول لائن یا لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر واپس لوٹ گئی تھی۔ اس مقام پر بھوٹان کی سرحد بھی ہے۔ سکم وہ آخری علاقہ ہے جہاں تک بھارت کو رسائی حاصل ہے۔ سکم کے کچھ علاقوں پر بھوٹان کا بھی دعویٰ ہے اور بھارت اس دعوے کی حمایت بھی کرتا ہے۔ چین کے خود مختار علاقے تبت میں ہندوؤں کا ایک اہم مذہبی مقام ہے، جس کی یاترا کرنے کے لیے ہر سال ہندو وہاں جاتے ہیں۔ بھارت اور چین کے کشیدہ تعلقات کا اثر ہندوؤں کے لیے اس مقدس مقام کی یاترا پر بھی پڑا ہے۔ موجودہ تنازع شروع ہونے کے بعد چین نے بھارتی ہندوؤں کو وہاں مشرقی راستے سے ہو کر جانے سے روک دیا تھا۔ بھارت اور چین کی جانب سے گزشتہ 40 برسوں میں اس تنازع کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی بہت کوشش کی گئی۔ اگرچہ ان کوششوں سے اب تک کوئی خاص نتائج حاصل نہیں ہو سکے، تاہم چین کئی بار کہہ چکا ہے کہ اس نے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ سرحدی تنازع بات چیت سے حل کر لیے ہیں اور بھارت کے ساتھ یہ معاملہ بھی نمٹ ہی جائے گا، لیکن دو طرفہ مذاکرات کے 19 طویل ادوار کے بعد بھی اس سلسلے میں اب تک کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔
انڈیا اور چین کے درمیان سرحدی کشیدگی نے ایک بار پھر سے سر اٹھایا ہے اور اس تناؤ کو سن 1999 میں انڈیا کے روایتی حریف پاکستان کے ساتھ کارگل میں ہونے والی جنگ کے بعد سے اب تک کی سب سے بڑی کشیدگی کہا جا رہا ہے۔ اس سے قبل سن 2017 میں انڈیا اور چین کی افواج ڈوکلام کے مقام پر آمنے سامنے آئی تھیں، لیکن گزشتہ ایک ہفتے کے دوران مرکز کے زیر انتظام علاقے لداخ سمیت انڈیا اور چین کے درمیان لائن آف ایکچوئل کنٹرول LAC کے مختلف مقامات پر دونوں جانب سے افواج کی موجودگی میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے، جو پہلے کبھی دیکھا نہیں گیا۔ دفاعی تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ جون 2017 میں بھارتی نوجوانوں نے چینی سرحدی محافظوں کو حیرت زدہ کر دیا تھا۔ تقریباً یہی صورتحال اس مرتبہ بھارتی فوج کے ساتھ پیش آئی ہے۔ انڈیا کی فوج اس وقت حیرت زدہ رہ گئی جب 5 مئی کو تقریباً 5000 چینی فوجی گالوان وادی میں داخل ہو گئے۔ 12 مئی کو بھی اسی طرح کا ایک واقعہ پیش آیا۔ ایسے میں تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان بات چیت نہیں ہو رہی ہے اور اس مسئلے کا حل نکالنے کے لیے فلیگ میٹنگز کی بھارت کی اپیل پر چین توجہ نہیں دے رہا۔ دفاعی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ بہت سنگین بات ہے، یہ کوئی معمولی دراندازی نہیں۔ ان کے خیال میں چین کی دراندازی اس لیے غیر معمولی ہے کیونکہ گالوان جیسے علاقے میں دونوں ملکوں کے درمیان کسی طرح کا کوئی تنازع نہیں ہے۔ خیال رہے کہ اس سے قبل مشرقی لداخ میں صورتحال اس وقت تشویشناک ہو گئی تھی جب بھارت اور چین کے تقریباً 250 فوجیوں کے درمیان جھڑپ ہو گئی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف لوہے کی سلاخوں اور ڈنڈوں کا استعمال کیا اور پتھراؤ بھی ہوا۔ اس میں بھارت کے 4 اور چین کے 7 فوجی زخمی ہو گئے تھے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ 9 مئی کو سکم کے علاقے میں بھی پیش آیا جب بھارت اور چین کے 150 فوجی آمنے سامنے آ گئے تھے اور اس جھڑپ میں 10 فوجی زخمی ہو گئے تھے۔ غیر سرکاری ذرائع کے مطابق ان جھڑپوں میں دونوں ملکوں کے قریباً 100 فوجی زخمی ہوئے۔ بعض ذرائع کے مطابق گزشتہ ہفتے کے اوائل میں بھارتی آرمی اور نیم فوجی دستے کی ایک گشتی پارٹی کو چینی فوج نے پکڑ لیا تھا، لیکن انہیں بعد میں رہا کر دیا گیا۔ تاہم بھارتی آرمی نے ان خبروں کی تردید کی تھی۔ چین نے انڈین آرمی پر اس کے علاقوں میں غیر قانونی طور پر دراندازی کا الزام لگاتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ یہ سکم اور لداخ میں حقیقی کنٹرول لائن کی حیثیت کو یک طرفہ طور پر تبدیل کرنے کی کوشش ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان نے تاہم اس الزام کی تردید کی ہے کہ بھارتی افواج کے چینی علاقوں میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے کی وجہ سے یہ کشیدگی پیدا ہوئی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ چین آخر اس طرح کا رویہ کیوں اختیار کر رہا ہے؟ ماہرین کا کہنا ہے کہ چین کے ان اقدامات کا تجزیہ کرنا مشکل ہے، خاص طور پر ایسی صورت میں جب بیجنگ کی طرف سے کوئی باضابطہ بیان سامنے نہیں آیا ہو۔ بھارت میں یہ امید کی جا رہی تھی کہ گزشتہ اتوار کو چینی وزیر خارجہ اپنی سالانہ پریس کانفرنس میں اس حوالے سے ضرور اظہار خیال کریں گے، لیکن اپنی 100 منٹ کی پریس کانفرنس میں انہوں نے بھارت کا نام ایک بار بھی نہیں لیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ چین کے رویے کی سب سے آسان وضاحت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ لداخ میں سرحدی انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کی بھارت کی کوشش کا جواب دے رہا ہے۔ 2017 کے ڈوکلام واقعے کے بعد وہ سرحدی علاقے میں بھارت کی کسی بھی سرگرمی کے تئیں کافی حساس ہو گیا ہے۔ خیال رہے کہ 2017 میں ڈوکلام میں بھارت اور چین کے درمیان 73 دنوں تک فوجی تعطل قائم رہا تھا۔ دونوں ملکوں کی افواج ایک دوسرے کے سامنے آ گئی تھیں۔ دفاعی امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ چینی فوج لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر جو کچھ کر رہی ہے اس میں یقینی طور پر دھمکی کا عنصر بھی شامل ہے۔ متعدد مقامات پر دراندازی کا مقصد بھارت پر دباؤ ڈالنا ہو سکتا ہے۔ ابھی پوری طرح سے یہ اندازہ نہیں ہے کہ چینی فوج کا اصل مقصد کیا ہے، لیکن ان کے رویے نے ایک بڑا خطرہ پیدا کر دیا ہے۔ دفاعی تجزیہ نگاروں کا یہ کہنا ہے کہ چینی فوج کے رویے میں جارحیت دیکھنے کو مل رہی ہے اور بھارت اور چین کے درمیان حقیقی کنٹرول لائن پر جو حالات ہیں انہیں بھارت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ چینی امور کے ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ تازہ کشیدگی کو صرف LAC یا لائن آف ایکچوئل کنٹرول کی خلاف ورزی کے طور پر نہیں دیکھا جا سکتا۔ جب انڈیا نے کشمیر کو خصوصی حیثیت دینے والے آرٹیکل 370 اور 35A کو ہٹایا تھا اور لداخ کو مرکز کے زیر انتظام علاقہ قرار دیا تھا تو چین نے اس پر سخت تنقید کی تھی اور اسے ناقابل قبول اور چین کی سالمیت کے خلاف ورزی قرار دیا تھا۔
یہاں تک کہ اس نے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں بھی اس معاملے کو اٹھایا تھا۔ بھارت اور چین کے مابین سرحدی تنازع حل کرنے میں ثالثی کی امریکی صدر ٹرمپ کی پیشکش پر نئی دلی نے گو کہ ابھی تک کوئی رد عمل نہیں دیا، تاہم ماہرین کے مطابق اس معاملے میں امریکہ کی ثالثی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یاد رہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ بھارت اور چین کے درمیان پچھلی کئی ہفتوں سے جاری سرحدی تنازع کو حل کرنے میں ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ امریکہ اور چین کے تعلقات کے بارے میں ہر ایک جانتا ہے کہ وہ اس وقت کتنے خراب ہیں، اور ایسے میں یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بیجنگ امریکہ کی ثالثی کو پسند کرے گا۔ حالات حاضرہ کا یہ پروگرام کرنٹ افیئرز ڈائجسٹ کی ادارتی ٹیم نے تیار کیا ہے۔ آپ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ہمارے سوشل میڈیا لنکس کے ذریعے آگاہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے کانٹیکٹ ڈیٹیلز ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں۔